کو تو میں تمہیں الٹا لٹکاتا. میں کہتا نہیں میرا بندہ بندی سلا دو، شاید کبھی اسے توبہ کا خیال آ جائے، شاید کبھی اس کی ہماری دوستی لگ ہی جائے. دیکھو بڑے لوگوں سے دوستی لگانے کے لیے ایمان بیچنا پڑتا ہے، ضمیر کو مارنا پڑتا ہے، غیرت کے سودے کرنے پڑتے ہیں، کیا حلال حرام کے قصے دہرانے پڑتے ہیں، تب جا کر ان کی نظر پڑتی ہے. اور جو کائنات کا سب سے بڑا شہنشاہ ہے اللہ، جس کو کسی کی ضرورت نہیں سب اس کے ضرورت مند، جس کو کسی کی حاجت نہیں سب اس کے حاجت مند، جو اتنی طاقتور ہستی ہے کہ نہ جگہ کا محتاج ہے، نہ زمانے کا محتاج ہے، نہ کسی پارٹنرشپ کا محتاج ہے، نہ کسی انسان کا محتاج ہے، نہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ نبیوں کا محتاج ہے، نہ زمین کا محتاج ہے، نہ عرش فرش کا محتاج ہے. اتنا بڑا بے نیاز اللہ آپ سے کہتا ہے یا ابن آدم انی لک محب، اے میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں. بڑے لوگ نہیں پہل کرتے، چھوٹے لوگ پہل کرتے. جو کوئی تعلق بناونا ہے صدر صاحب نال کوئی راہ دسو، یہ تعلق بناونا ہے وزیر اعظم نال کوئی راہ دسو، ایم پی نال کوئی تعلق بناونا ہے کوئی راہ دسو. اور وہ جو ساری کائنات کا شہنشاہ وہ پہل کر کے کہتا ہے ایک بات غور کرنے کی، اے ایمان والے میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ نہیں کہا اے آدم کے بیٹے بیٹی تو مجھے مانے یا نہ مانے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو پتھر کے آگے سر جھکا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو شراب بیچ، تو جوئے کا اڈا چل، تو زنا کے اڈے چل، اب میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا. فَبِحَقِّ عَلَيْكَ اگلی گالے اس تو بھی تھا فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبَّا، ارے تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کرتا. بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تعلق بناؤ، بڑے لوگ تو جھٹک کے باہر پھینک دیتے. کتنی رشوتوں کے بعد جا کر سلام دعا شروع ہوتی. اور جو اتنا بڑا شہنشاہ ساری دنیا سجدے میں پڑ جائے وہ بڑا نہیں ہوتا، ساری دنیا پتھر کے سامنے سر جھکائے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، ساری دنیا کفر کا اڈا بن جائے اس کو پرواہ نہیں، ساری دنیا مسجد بن جائے اسے پرواہ کوئی نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک مرد عورت نافرمان نہ ہو اس کی شہنشاہی میں زیادتی کوئی نہیں، پوری دنیا میں ایک مرد عورت فرما بردار نہ اس کی بادشاہی میں کمی کوئی نہیں. اتنا بڑا شہنشاہ ہو کر کہتا ہے انی لک محب، ارے آدم کے بیٹے آدم، ایمان والے نہیں، تو دہریا بھی ہے تو میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبٍّ. اگلی بات اس سے بھی رلا دینے والی ہے، ارے تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھنا، جب تک اس دل میں اللہ کو نہیں جگہ دو گے نا دنیا کی کوئی چیز آپ کو سکھ نہ دے گی. یہ گاڑیاں، یہ موبائل، یہ دولت، یہ پاؤنڈ، یہ ڈالر، یہ محل، یہ بدلتے گاڑیوں کے ماڈل، میرے رب کی قسم ان میں سے کوئی چیز دل کو جا کر ٹچ نہیں کرتی. یاد رکھنا دل کے تاروں پہ ایک ہی نغمہ چھڑتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. دل کے تاروں پہ کوئی گیت نہیں گایا جا سکتا، دل کے تاروں پہ ایک ہی نغمہ گونجتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. اور یہ آج کے دور کی بدنصیبی ہے، عورتوں کی بھی مردوں کی بھی، کہ جو دل صرف اللہ کی یاد سے چین پاتا ہے اسے اور چیزیں دے رہے ہیں، گاڑیاں دے رہے ہیں، گھر دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، زیور دے رہے ہیں، بینک بیلنس دے رہے ہیں، کاروبار دے رہے ہیں. وہ بیچارہ کہتا مینوں یہ سب کچھ نہیں چاہیے، مینوں اللہ دے دے. اللہ جیسے آپ بھوکے کو، ایک آدمی بھوک سے تڑپ رہا ہے، آپ اس کو برینڈڈ گھڑی پکڑا دیں،
آپ اس کو برینڈڈ جوڑا پکڑا دیں، برینڈڈ بوٹ پکڑا دیں، وہ کہے گا بابا ایک روٹی دے دے، اے کچھ نہیں چاہیے، ایک روٹی دے دے۔ تڑپتے پیاسے آدمی کو آپ سونے کا تاج پہنانا چاہیں، وہ کہے گا ہمیں تاج نہیں چاہیے، 2 گھٹ پانی دے دے۔ میرے رب کی قسم، یہ دل ایسا ہی بھوکا ہے اور ایسا ہی پیاسا ہے، جب تک اس سے اللہ کا تعلق نہیں دے گا، مرد یا عورت، اس کے دل کی فریادیں اس کے پورے وجود کو زخمی کر دیں اور اسے کہیں چین نہ آئے گا، کہیں سکھ نہ آئے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے چیلنج ہوتا ہے، اللہ چیلنج ہے تیرے رب کا، جاؤ ساری دنیا کا عیش کر کے دیکھ لو، ساری دنیا کی ہر لذت کہ آخری پیک تک چلے جاؤ، کہیں چین مل جائے، کہیں چین مل جائے تو پھر مجھے رب نہ سمجھنا۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک صرف اللہ کی یاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، وہ اس کا ایک اظہار ہے۔ یاد ایک کیفیت ہے کہ بیٹھے بیٹھے آدمی کو گھر یاد آنے لگ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی دوست یاد آتا ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی بچہ یاد آتا ہے، اس میں ایک کیفیت بنتی ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں ذکر، اسے کہتے ہیں یاد۔ اس دل کو اس طرح اللہ سے جوڑ لو، یہ مسورات بھی سن رہے آپ بھی سن، اس دل کو اس طرح اللہ سے جوڑ لو کہ ہر وقت وہ اس کی یاد اندر میں ایک آگ لگائے رکھے، ایک تپش ہو۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف قل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے۔ یہاں کچھ آئے گا تو کام چلے گا، تمہارے پونڈوں سے یہاں کچھ نہیں ہوگا، تمہارے برٹش پاسپورٹ سے بھی کچھ نہیں ہوگا، تمہارے خوبصورت اسکاٹ لینڈ سے بھی کچھ نہیں ہوگا، چونکہ یہ دل نہ گرینری کو جانتا ہے، نہ برٹش پاسپورٹ جانتا ہے، نہ امریکن پاسپورٹ جانتا ہے، نہ پاکستانی پاسپورٹ جانتا ہے، یا نہ یہ سونے کو جانتا ہے، نہ چاندی کو جانتا ہے، نہ عورت کو جانتا ہے، نہ زیور کو جانتا ہے۔ اللہ کی قسم، دل مرد کا ہے یا عورت کا، یہ صرف اللہ کو جانتا ہے اور کسی کو نہیں جانتا۔ اسے اللہ ملے گا تو اسے سکھ آئے گا، ورنہ یہ تڑپتا رہے گا۔ اس دنیا کی کوئی چیز سکھ نہیں پہنچا سکے گی۔ اس اندھیرے سے نکلو میرے بھائی بہنوں، ہمارا سارا راستہ ہی غلط ہو گیا ہے، ہم بھاگے جا رہے ہیں دنیا کے، وہ آگے جا رہے ہیں پیچھے جاؤ، آگے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں، اور آخر میں ایک دم قبر کا کھڈا آتا ہے اور اس میں یہ جا کر مٹی میں مٹی ہو کر یوں ہو جاتے ہیں، اولاد کو بھی یاد نہیں رہتا کہ کون ابا تھے کون اماں، کون یاد رکھتا۔ ہم تو پھر بھی قبرستان چلے جاتے ہیں 2 4 10 دفعہ سال میں، یہاں تو کسی کو گھر آنے کی فرصت نہیں، قبرستان کون جاتا ہے؟ شاپ اور جاب نے فنائی پھیر دی۔ تو اپنی منزل اللہ بناؤ، اس دل میں اللہ کو بسا لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی فرشتہ بن جاتا، اس سے خطا نہیں ہوتی، اس سے بھی ہوتی، لیکن اس سے خطا ہوتی ہے وہ آنسو بہاتا اور روتا دھوتا، اور اللہ پر مر مٹنے کے جذبے ہوتے، وہ فرشتہ نہیں بن جاتے۔ انسان خطا کے ساتھ ہی چلتا ہے، لیکن جو دل اللہ کو پہچان لیتا ہے، وہ جب خطا ہوتی ہے تو وہ آنسو بہاتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، منتیں کرتا ہے، وعدے کرتا ہے۔ جو دل اللہ کا آشنا نہیں ہوتا وہ گناہ کر کے کہتا کی ہو گیا، سارے کیتے جاندے میں کر لے تو کی ہو گیا۔ صبح سے شام تک گناہ ہو اور ہر دفعہ توبہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی کوئی، ایک گناہ کرے اور اڑ جائے تو خوفناک مسئلہ ہے۔ جن میں 1000 دفعہ توبہ توڑے اور 1000 دفعہ کرے، دوستی نہیں ٹوٹے گی اللہ تعالیٰ سے،
ایک گناہ کر کے کہے کی ہو گیا جو کیتا ہے، یہ کیس بہت بہت خوفناک کیس ہے۔ ندامت کا آنسو ساری زندگی کے گناہ دھو دیتے۔ بھائیو، اللہ ہم سے پیار پہل کر چکا ہے، ہم نے نہیں پہل کی، اس نے پہل کی، تو بھائی ہم یہ دل اللہ کو دیتے۔ یونس علیہ السلام تھے نا، تو وہ قوم کو کہہ دیا تم پہ عذاب آ رہا ہے، تشریف لے گئے، آگے مچھلی نے لے لیا، پھر مچھلی نے باہر نکالا، پھر قوم کی طرف اللہ نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو تیری قوم تو سب ایمان لا چکی ہے۔ تو راستے میں کمہار گھڑے بنا رہا تھا، کمہار ہمارے پنجاب کے بر صغیر کی روایت اور گھڑے بناتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یونس اس سے کہو یہ 2 گھڑے جو تیار یہ توڑ دے۔ یونس علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ 2 گھڑے تو توڑ دے، کہا واہ اپنے ہاتھوں سے بنائے اور اپنے ہاتھوں سے توڑ دوں، کیوں؟ کہا یا اللہ یہ تو نہیں توڑتا۔ کہا یونس جیسے اس نے اپنے ہاتھوں سے گھڑے بنائے نا اور اس کو ان سے پیار ہو گیا ہے، ایسے مجھے اپنے بندوں سے پیار ہے، میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں انہیں عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا ہوں کہ توبہ کر لیں تو ہماری ان کی دوستی پکی ہے۔